دعا سے مجلس کا آغاز ہوا، فیا لیتنی کنتو معکم۔ یہ اس ہر دور کے شیعہ کے دل کی آواز ہے۔ لگ بھگ 1200 ایئرز سے جو بھی مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا اس کے دل میں یہ آواز کہ فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح اپنی جان دیتا جیسا کربلا والوں نے جان دی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے کانشس کو ہلایا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو بیدار ہو جاؤ۔ یہ خواہش عورت مرد لڑکی لڑکا سب کرتی، یہ جملے سب بولتے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ تو دوستو، کیا صرف زبان سے بولنا کافی ہے یا عمل کرنا کافی ہے؟ زبان سے تو لاکھوں لوگ بول رہے، ملینز کی تعداد میں جب بھی زیارت پڑھتے ہو بولتے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اب امام کا جملہ میرا جملہ نہیں، معصوم امام یہ کہتے کہ اگر پوری زندگی 60 70 80 90 ایئرز کی لائف میں اگر تم نے ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کہو گے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اگر تم مر بھی گئے اور اس کے بعد میرا بیٹا ظہور کرے تو تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن کب کیا جائے گا؟ اگر دل سے بولا، سیرت حسین پہ عمل کیا، کربلا والوں کا ساتھ دینے کی۔ دیکھیے، زبان سے بولنا نہیں، زبان سے تو ہر آدمی بول رہا، زبان سے بولنے سے کیا ہوتا؟ یہ دیکھو، جیسا میں کہتا لبیک یا حسین، لبیک بڑے آرام سے آج کل کا بہترین سلوگن ہے، بہت اچھا سلوگن ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، ضرور لگاؤ۔ لیکن لبیک جب تم کہہ رہے، لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہے کہ مولا حسین، میں اپنی سروسز، میں اپنی خدمت آپ کو آفر کر رہا۔ اب قبول کرنا حسین کے ہاتھ میں۔ اگر حسین کہتے مجھے نہیں چاہیے تو کیا ہونے والا ہے؟ میں تو بول رہا لبیک یا حسین، میں تو بول رہا فیا لیتنی، اور حسین بولتے مجھے تو نہیں چاہیے، تمہاری خدمت نہیں چاہیے، تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ یاد رکھو، کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں کہ میں شیعہ ہوں تو مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ نو، 200% تمہیں کو ملے گا، لیکن عمل کرو گے تو ملے گا۔ خاموش اس لیے کہ مولا حسین کو ڈم، جملے غور سے سننا، ڈم شیعہ نہیں چاہیے، حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، حسین کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، حسین کو انقلابی شیعہ چاہیے، حسین کو خاموش شیعہ نہیں چاہیے، حسین کو وہ شیعہ نہیں چاہیے کہ جو اپنے مفاد کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ امام کو وہ شیعہ چاہیے جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے، امام کو وہ شیعہ چاہیے جو دین کے لیے سوچتا ہے، وہ شیعہ نہیں چاہیے کہ جو دہلی میں صرف اپنے بارے میں سوچتا۔ می اینڈ مائی فیملی، یہ عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ می اینڈ مائی فیملی آج ایک کامن چیز ہے۔ یہ میں، میری بیوی بچے، میرا بارے میں سوچو، میرا کاروبار بڑھے، میری جاب بڑھے، میرا سٹیٹس بڑھے، میرا نام ہو۔ نو، تم نام کی بھیک ان سے مانگ رہے، حسین سے کیوں نہیں مانگتے؟ حسین کو کیوں نہیں بولتے کہ سٹیٹس کو بڑھاؤ دہلی میں؟ میں دہلی بول رہا، برا نہیں ماننا، میں دہلی میں پڑھ رہا اس لیے دہلی بول رہا، آئی ڈونٹ مین دہلی۔ میں ایک جنرل میسج دے رہا کہ فیا لیتنی کا مطلب سمجھو، فیا لیتنی کا مقصد سمجھو، فیا لیتنی کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے رکھا گیا کہ ہر دور کا شیعہ اگر یہ خواہش کرتا کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں جان دیتا، تو اس کو اپنی زندگی کربلا والوں پہ گزارنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا جس کو حسین نے روکا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا جس سے مولا حسین راضی ہوتا۔ آپ انصاف سے بولو، 24 گھنٹے گزرتے، کیا ہم کبھی یہ سوچتے کہ 24 گھنٹے میں آج حسین کتنی مرتبہ ہم سے راضی ہوئے؟ کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ مولا حسین کتنا راضی ہوئے مجھ سے؟ کیوں نہیں آتا خیال؟ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ مجھ سے راضی تو ہیں، یہ نکال دو ذہن سے۔ امام حسین
اس سے راضی ہوتا جو حسین کی سیرت پہ عمل کرتا. اگر سیرت حسین پہ مثال کے طور پہ میں صبح اٹھ کے میوزک سنوں اور میں یہ سمجھوں کہ مجھ سے حسین راضی ہے، صبح اٹھ کے میں شیف کروں، داڑھی کو مونڈوں اور میں سمجھوں کہ حسین مجھ سے راضی ہے، صبح اٹھ کے لڑکی بے حجاب کالج کو جائے پھر وہ یہ سمجھے کہ میں کنیز حسین یا کنیز زہرا ہوں. ہاؤ کین اٹ بی؟ اپنے آپ کو چیک کرو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. کیا میں امام کو راضی کر رہا؟ دوستو ایک چیز یاد رکھو، حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. یہ مت سمجھو کہ مولا حسین کو ہماری ضرورت ہے. نو، کوئی مانے یا نہیں مانے، حسین حسین ہے. اگر تم نے عمل کیا تو سٹیٹس وہ ہے، مقام حسین وہ دے گا تم کو کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر تم نے جان دی امام کے لیے. اب تاریخ کا ایک واقعہ 200 یا 250 سال پرانا، اس سے پہلے صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے سب سے پہلے مولا حسین کی محبت میں یقین کو پیدا کرو. یقین کو، امام علی اور حسین کی محبت میں اپنے یقین کو بڑا بلیف کو سٹرونگ کرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اپنے بلیف کو سٹرونگ کرو. اگر یقین تمہارے پاس آ جائے تو ساری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر یقین نہ ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ عزاداری کا، یہ عبادت کا. اس لیے کہ یقین ہی نہیں ہے کہ حسین دیں گے یا نہیں دیں گے. فائدہ کیا ایسی زندگی؟ ہم شک میں زندگی نہیں گزارنا، یقین میں زندگی گزارنا. شک اسلام میں نہیں. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غور سے سننا. 60 ہجری 60 ہجری، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. کوفہ ظالم ابن زیاد گورنر بن کے آیا. غور سے سنیں یقین کیا ہے. اس کے بعد پھر میں دوسری شیعت کی پہچان بتاتا ہوں. ابن زیاد ظالم گورنر بن کر آتا ہے اور اس نے آ کے امام علی کے شیعوں کو گرفتار کرنا شروع کیا. 3,500 علی والوں کو اس نے جیل میں ڈال دیا. اور اس کی جیل کیسی تھی؟ انگلش کا ورڈ ہے نا، ایسا اتنا نیچے 20 میٹرز نیچے تھی، زمین کے نیچے، جس کے اندر ابراہیم ابن مالک ایسٹر بھی ہیں، جناب فضہ کے 4 بیٹے بھی، مختار ابن ابو عبیدہ سخفی بھی، سب اس کے اندر جیل میں. 3,500 جن لوگوں نے خط لکھا تھا مولا حسین کو کربلا بلانے کا، کوفہ بلانے کا، سب نیچے. ابن زیاد گورنر. آخر میں اس نے جناب میثم تمار پہ ہاتھ ڈالا. غور سے سنیں، میثم تمار 70 ایئرز کے، 70 پلس، زنجیروں میں جکڑ کر میثم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. غور سے سنیں یقین کیا ہے. میثم زنجیروں میں جکڑا ہوا ابن زیاد کے سامنے آیا. ابن زیاد نے میثم کو دیکھ کر کہا، میثم تم بہت علی علی کرتے ہو، یاد رکھو یہاں حکومت میری، جو بھی علی کا نام لے گا میں اسے قتل کر دوں گا. میثم نے سر جھکا ہوا تھا، سر کو اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سن میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں. دوستو آپ کی پوری لائف ڈیموکریسی میں گزری انڈیا میں، میری زندگی کنگڈمز میں گزری، باہر رہا زیادہ گلف میں، جہاں آج بھی کنگڈمز سے بادشاہت. آج 1400 سال کے بعد جبکہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک لمحے میں نیوز ہزاروں میل دور چلی جاتی، اگر آج بھی ایک جملہ بھی جہاں جہاں کنگڈم ہے وہاں بادشاہ کے خلاف ایک جملہ بولو گے تو تم کو پکڑ کے گرفتار کریں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں جب اتنی جہالت ہے تو 1400 برس پہلے کیا تھی آپ امیجن کرو. میثم نے کہا کہ میں بولوں گا. ابن زیاد کو جواب دینا اس کے دربار میں یہ وہی کر سکتا جو علی سے اتنی محبت یقین کے ساتھ کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ سننا تھا. ابن زیاد نے، غور سے سنیں، ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ قید سے اس قیدی کو لے کر آؤ. دربار میں زنجیروں کی جھنکار ایک قیدی پیش کیا گیا جو آ کے میثم کے بازو ٹھہر گیا. میثم کا سر جھکا ہوا، قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے سامنے. میثم نے ایسا سر اٹھا کے دیکھا،
غور سے دیکھا کہ ایک بڑا ہینڈسم آدمی 6'2" یا 6'3" ہائٹ ہے، براڈ شولڈرز ہے، ویری ویل بلٹ، گورا، بڑے بڑے بال، لیکن جیل لگا ہوا نہیں تھا اس پہ۔ جیل لگا کے امام بارگاہوں کو مت آؤ، مسجدوں میں مت جاؤ، تو خوبصورت بال، ہینڈسم کھڑا ہوا۔ تو میسم نے غور سے دیکھ کے کہا، دربار میں سکتہ ابن زیاد تخت پہ، قیدی کھڑا ہوا، اس کے بازو میسم، دونوں زنجیروں میں۔ میسم نے غور سے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، مختار مبارک ہو، تم خون حسین کا بدلہ لوگے۔ ابھی کربلا نہیں ہوا، پلیز 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 غور سے سنیں، بیدار ہو کے سنیں، ابھی کربلا نہیں ہوا، قیدی ہے، دونوں قیدی ہے، ابن زیاد کے قیدی ہے، اور میسم کیا بول رہے کہ مختار مبارک ہو، تم خون حسین کا بدلہ لوگے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ سنا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، یہ قیدی میرا قاتل ہے، اس کو ابھی میں قتل کروا دیتا۔ جلاد کو حکم دیا کہ جا کر مختار کے گلے کو ختم کر دے۔ جلاد خنجر لے کر آ گیا، میسم اور مختار دونوں کھڑے ہوئے، جلاد خنجر لا کے گلے پہ رکھتا ہے۔ مختار نے پلٹ کے دیکھا میسم کو اور کہا، میسم اب کیا کہتے ہو؟ میسم نے پلٹ کے وہی جملہ بولا کہ مختار مبارک ہو، تم خون حسین کا بدلہ لوگے۔ دوستو یقین سے آپ غور سے سنو، آپ یہ مذاق نہیں ہے، یقین کا مذاق نہیں ہے، ہم نام علی زبان سے تو لے رہے، یقین کتنا ہے حسین کا نام تو لے رہے، بلیف کتنا ہے امام حسین پہ؟ تو جب مختار میسم نے اتنے یقین کے ساتھ دوبارہ کہا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، یہ قیدی میرا قاتل ہوگا۔ عجیب بات یہ تھی، تخت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، دو قیدی بات کر رہے جو ابن زیاد کے قیدی ہیں۔ اس نے پوچھا، مختار نے کہا کہ میسم اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ میسم نے پلٹ کے کہا، تم خون حسین کا بدلہ لو۔ تو ابن زیاد نے وہاں سے چیخا اپنے تخت کے اوپر سے جلاد کو، کہا چلا دے خنجر۔ اب خنجر مختار کے گلے پہ آ گیا۔ اب چند لمحے ہیں، سیکنڈ سے زندگی اور موت کی۔ ایسے موقع پہ تو اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ اچھے لوگوں کے ایمان ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں مولا سے کیا سنا تھا، پتہ نہیں میں نے کیا کیا۔ ایسا خنجر آ گیا۔ ایسے موقع پر مختار کا سر جھکا ہوا، گلے پہ خنجر۔ مختار حضرت نیچے سے دیکھ کر میسم سے پوچھتے کہ میسم اب کیا کہتے ہو؟ عزیزو، جب مختار نے یہ کہا اب کیا کہتے ہو، میسم کا یقین معراج پہ چلا گیا۔ میسم کا یقین معراج، میں صرف اس واقعے کو بیداری کے لیے پڑھ رہا، یوتھ کے لیے، کہ سویا ہوا اگر ذہن ہے، تم اس علی اور حسین سے وعدہ کر رہے، زیارت وارثہ میں روز وعدہ کر رہے کہ مولا I'm going to help you، مولا میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو مدد ایسے نہیں ہوتی، زبان کی نوک سے مدد مانگنے سے مدد نہیں، تم کو پروف کرنا ہے۔ You have to prove in Delhi کہ میں مولا حسین کی مدد کروں گا۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یہ دل میں خواہش رکھ کے گزارنا۔ اب مختار نے پلٹ کر میسم سے کہا، اب کیا کہتے ہو؟ میسم کا یقین بلندیوں پہ چلا گیا۔ پلٹ کے کہا کہ مختار، اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے۔ یہ کہا، اب سنیں، یہ کہا، دروازے کے اوپر یزید کا پوسٹ مین آ گیا، خاصد۔ یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس کا ڈریس الگ ہوتا تھا۔ جیسے ہی میسم کا جملے ختم ہوئے کہ اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا، اب سامنے یزید کا خاصد دروازے پہ کھڑا ہوا، ان کا جملے ختم ہوئے، اب یزید کے خاصد کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد، قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ خط پڑھ لے۔ عزیزو، یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس سے یہ سارے گورنرز بڑا ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کرپٹ تھے کم وقت، پتہ نہیں سسپینشن کا لیٹر آ جائے،
سسپینڈ ہو گیا. پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے تھے, اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. جو انسان سے ڈرتا اس کو وہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا. جو اللہ سے ڈرتا وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ اس نے کہا ابن زیاد حکم دینے سے پہلے اس خط کو پڑھ لے. یزید کا خاصیت آیا, جلاد ایسی رکا ہوا, ایک طرف مختار کھڑا ہوا, ایک طرف میثم کھڑا ہوا. یزید کا خاصیت, پوسٹ مین انٹر ہوا, اس نے لفافہ دیا, اس نے لفافے کو چاک کیا. اب مجلس کے بعد مجھ سے یہ نہیں پوچھنا اس زمانے میں لفافہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, اوکے, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا. ڈونٹ آسک می مجلس کے بعد کہ اس زمانے میں لفافہ تھا تو کس کلر کا تھا, وہ پیپر کیا تھا. میں آپ کی زبان میں بات کر رہا. اس نے خط کھولا, خط نکالا. ابن زیاد یزید کا خط پڑھنے لگا. میثم کھڑا ہوا ہے, مختار بھی کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی خط نکال کے وہ پڑھنے لگا, دربار میں سکتا ہے. ابن زیاد کا چہرے کا رنگ اوپر نیچے ہو رہا. نیچے سے میثم نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ہے یقین. You want me to tell you? You want me to tell you کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا, یزید نے لکھا تھا, ابن زیاد میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے جس کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا. مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے. عزیزو, اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, میں نے یہ پورا واقعہ کیوں پڑھا؟ صرف بیداری کے لیے یوتھ کو کہ یقین کیا ہے. فیا لیتنی کا جملے کو چھوٹا جملہ مت سمجھو. تمہاری ڈیسٹنی بدلنے والا جملہ ہے, تمہاری زندگی بدلنے والا جملہ ہے یہ فیا لیتنی. اگر تم حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤ تو اس سے بڑا آنر یا اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ ہم حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں. دوستو, اب مجھ سے اب آپ مجھے یہ جواب دیں, اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ پہلے آ جاتا تو کیا ہوتا؟ میثم کا یقین لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. نہیں, 5 منٹ پہلے آتا تو جو یقین میثم کا تھا وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا. نہیں, ٹریفک میں پھنس جاتا, 5 منٹ بعد میں آتا تو میثم جھوٹا ثابت ہوتا. مختار کے گلے پہ خنجر چل جاتا, میثم جھوٹے ثابت ہوتے. اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. دیکھو علی اپنے چاہنے والوں کی عزتوں کو بچاتا کیسے. اب سمجھے میری بات؟ میں نے یہ واقعے کو صرف بیداری کے لیے پڑھا, اویرنس کے لیے یوتھ میں, کہ ذہن کو کھولو کہ what are you doing and where are you. Don't waste your life, don't waste your time. اپنے وقت کو ضائع مت کرو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو, اپنی زندگی کو ضائع مت کرو. اب 21st سینچری میں ہو تم, وقت کے امام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا. لیکن میں آپ سے بول رہا کہ اس طرح زندگی مت گزار. میں جنرل میسیج دے رہا کہ we have to think now. ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کر رہے کیا. اگر تم نے فیالیت نہیں دل کی گہرائی سے کہا, مر بھی گئے تو لشکر میں شامل ہو گئے. آپ بولیں گے کیسے شامل ہو گئے؟ اس کا دوسرا پروف مفاتیح الجناں دعائے ندبہ کا چیپٹر. دعائے ندبہ ختم ہوتی فوراً ایک چھوٹی سی دعا شروع ہوتی. یہ دعا بھی چھٹے امام سے, میں ریفرنس دے رہا, کتاب کا جا کے دیکھ لو. ہر گھر میں مفاتیح الجناں ہوگی, شیخ عباس قمی کی, جس کو ذیشان حیدر جوادی نے بھی ترجمہ کیا, اختر عباس کا پرانا ترجمہ. دعائے ندبہ ختم ہوئی, دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک چھوٹی دعا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری دعا, تمہاری زندگی کو بدلنے والی دعا, تمہاری تقدیر کو بدلنے والی دعا. اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. دعائے عہد امام کی مخصوص دعا. میں نہیں بول رہا, عابد بلگرامی نہیں بول رہا, یہ چھٹے امام بول رہے, لکھا ہوا ہے. خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اس دعا کے بارے میں یہ دعا عہد, معصوم امام بول رہے, میں نہیں بول رہا, معصوم امام بول رہے. ایک ایک جملے کے بدلے میں, ایک ایک ورڈ کے بدلے میں, ایک ایک جملے کے بدلے میں وہ دعا اگر کوئی پڑھے, ایک ایک جملے کے بدلے میں
اللہ 1,000 گناہ تمہارے معاف کرتا اور 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا. آپ سوچو، وہ چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں، ہارڈلی 5 منٹ کی دعا ہے، اور اس دعا میں رزق کا پرابلم، بیماریوں سے بچنے، مغفرت کے لیے اعمال نامہ ایسا آگے بڑھ جاتا. اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کیا کہا، مر بھی جاؤ گے تو اٹھایا جائے گا. اس دعا میں ہم خود اپنے امام سے یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا، ہم آپ جب ظہور کریں گے، میں اپنے کفن کو اپنی لحد میں، اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا، لپیٹوں گا، اور تلوار کو لے کر آپ کی نصرت کروں گا. ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر دعا عہد. 40 دن اگر کوئی دعا عہد پڑھے، 40 days وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، بغیر فجر کی نماز مس کرے اگر کوئی یہ پڑھتا ہے دعا عہد، ظہور امام ہوگا تو تم کو اٹھایا جائے گا. 40 دن کی دعا، ساری تمہاری دنیا کی پرابلمز، رزق کا پرابلم، بیماری کا پرابلم، شادی کا پرابلم، اینی پرابلم، یہ کر کے دیکھو امام تمہاری مدد کرتا کیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.